ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد علی درانی صاحب، کے تاجنی سابق وفاقی وزیر ہیں اور آج کی سیاست پہ گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ محمد علی درانی صاحب، اسٹیٹ اوے آپ کی طرف آتا ہوں۔ حضور، آپ کا یہ کہنا تھا کہ مولانا نہیں مانیں گے، وہ نہیں مانے، پھر آپ نے کہا کہ یہ ترمیم پوری نہیں ہوگی، نہ ہو سکی۔ میرے آپ سے دو سوال ہیں۔ ایک تو بتائیں کہ اس ترمیم کا اصل میں اگر آپ بتا سکیں تو خالق کون ہے، نمبر ون، اور نمبر دو، اب آپ کے خیال میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ تبدیلی کی ہواؤں کے چلنے کے اشارے مل رہے ہیں۔ محمد علی درانی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائد صاحب بہت شکریہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ترمیم یہ کرنے والی پارلیمنٹ جو ہے اس کی آئینی اور قانونی حیثیت ہی نہیں تھی کہ یہ ترمیم کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نمبرز بھی موجود نہیں تھے کہ یہ ترمیم ہوتی، اس لیے یہ ترمیم نہیں ہوگی۔ اب جو آپ کا سوال ہے اس کی طرف آتے ہوئے میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس ترمیم کے پیچھے جو ہماری سیاسی قیادت ہے، جو کہ پاکستان کی تمام جو پاور سینٹرز ہیں ان کو ہمیشہ سے اپنے اقتدار کے دوام اور اپنے اقتدار کے قیام کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں، وہی اس کے اندر ایک بنیادی کردار ادا کر رہے تھے۔ اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ جو آپ نے آئینی ترمیم کا مسودہ جو یقیناً آپ نے پڑھ لیا ہوگا اور وہ جو کچھ بھی اس میں ہوگا، لیکن اس کے خالق میں ایک وہ ہماری سیاسی پارٹی کے وہ قانونی دانشور بھی شامل ہیں جنہوں نے NRO کے ڈرافٹ کے اندر بھی ایک بنیادی کردار ادا کیا تھا مشرف صاحب کے زمانے کے اندر۔ اور یہ جو ایک ان کا تجربہ ہے اس قسم کی وہ کرنے کا، اس کو بھی ان کو بھی اس میں استعمال کیا گیا۔ اس میں پیپلز پارٹی کی قیادت، جن سے ہمارا خیال تھا کہ وہ ایک جمہوری آؤٹ فٹ کے طور پر ہمیشہ چلنے کی کوشش انہیں کرنی چاہیے۔ درانی صاحب، ترمیم تو نہیں ہو سکی اور یہ پیش بھی نہیں ہو سکی، اور ایسا ہوتا پہلے بھی ہوتا ہوگا، لیکن وزراء کیوں پریشان ہیں؟ اور جو خبریں آ رہی ہیں کہ وزراء بڑے پریشان ہیں اور جو پرائم منسٹر ہاؤس ہے وہاں پر ڈیلی ویجز کے طور پہ کام کیا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں کل ہیں کہ نہیں۔ دیکھیں جی، وزراء کی پریشانی کا جو عالم ہے وہ تو اب مستقبل کے پرسپیکٹو میں ہے۔ دیکھیں میاں صاحب، آپ نے یہاں دیکھا کہ اس ترمیم کو لانے سے پہلے اسلام آباد میں ایک ڈرامہ کیا گیا PTI کے جلسے کے اوپر حملے کا، اس کے بعد گرفتاریوں کا ایک ڈرامہ کیا گیا۔ یہ سارا جو ایک ناکام حملہ تھا جمہوریت کے اوپر، یہ جنہوں نے ڈیزائن کیا، جن وزراء نے ڈیزائن کیا اور جن لوگوں نے پولیس کے ساتھ مل کے اور مقامی اداروں کے ساتھ مل کے جنہوں نے اس کو ڈیزائن کیا، جس کے لیے خود حکومت کے وزراء کو بعد میں کہنا بھی پڑا کہ اس سارے آپریشن کو ہم نے کیا، کسی اور نے نہیں کروایا۔ یہ اب ہونے کیا جا رہا ہے؟ کیا حکومت کے پاس اس وقت کیا جواز ہے؟ آگے ہو پائے گی، نہیں ہو پائے گی تو پھر کیا ہوگا سر؟ تو اس میں سے یہ ہے کہ یہ جو سارا کچھ اس وقت ہو رہا ہے وہ انہوں نے اس طریقے پہ کیا، اور اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ مستقبل کے اندر کنٹرول جو ہے اب ان کے ہاتھ سے نکل کے وہ عدلیہ کے ہاتھ میں جائے گا۔ اب مستقبل میں مجھے یہ حکومت جو ہے، میں اس کے بارے میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ یہ حکومت پارلیمنٹ کے اندر سے میلٹ ڈاؤن کر جائے گی۔ ان کے نمبرز جو ہیں وہ ان کی فیور میں نہیں رہیں گے، اور یہ اب بہت وضاحت سے نظر آ رہا ہے کہ اس وقت جو عدلیہ کا کردار ہوگا وہ جمہوریت کے تحفظ میں اور جمہوریت کو چلانے کے اندر ایک بنیادی کردار ادا کرے گا۔ اور یعنی سر آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے اندر سے لوگ ٹوٹیں گے؟ نہیں، ان کے وہ لوگ جو فارم 45 کے بجائے 47 پہ آئے ہوئے ہیں، جن کے تمام تر ریکارڈز جو ہیں وہ ان کے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ مجھے تو میاں صاحب کی سیٹ بھی خطرے میں نظر آ رہی ہے، اور ان میں سے بہت سے قائدین جو ہے وہ اس پشیمانی سے بچنے کے لیے شاید ریزائن دینے کو پسند کریں گے کہ اس کے بجائے کہ عدالت کے ذریعے ان کی سیٹیں ختم ہو جائیں اور جو ان کے
पुराने रिकॉर्ड्स हैं, उनकी काउंटिंग की वजह से इनकी हकीकतें खुल के सामने आ जाएं, तो इनमें से बहुत से लीडर मुझे ऐसे नजर आ रहे हैं जो कि इस्तीफा दे के भागने की कोशिश करेंगे। लिहाजा इस वक्त की जो सूरत हाल है वो ये है कि जो परेशानी आप प्राइम मिनिस्टर हाउस की बता रहे हैं वो ये सुन लें कि मुसलसल नाकामियों की वजह से, जो कि इन्होंने जलसे में उठाई, जलसे के बाद पार्लियामेंट पे हमला करके उठाई, और उसके बाद जब इन्होंने करारदाद पेश की, मुझे तो ऐसे लगता है जैसे कुछ टॉडलर्स एकेडमी, बच्चों ने ये सब कुछ तैयार किया और बच्चों के ये इस तरह खेल रहे थे। और एक बात मैं बता दूं, ड्राफ्ट करने वालों ने तो जो किया है सो किया है, लेकिन जितनी बुरी हैंडलिंग इसकी जो है वो सियासी तौर पर दोनों पार्टियों ने की है, वो एक अजूबा है। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। इससे ये लगता है जिम्मेदारी किस पे फेंकते हैं सर, किस पे डालते हैं जिम्मेदारी? कौन जिम्मेदार है? क्या अपना वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी या मोहसिन नकवी साहब? मेरा ख्याल ये है कि इसके अंदर ये दोनों पार्टियां, इनकी क़यादत और इनके जो डील करने वाले वुज़रा हैं, इसमें कानून का जो महकमा है उसकी भी बहुत बड़ी एक नाअहली है। और मैं समझता हूं कि इन्होंने जिधर जिधर से कंसल्टेशन ली है और जिन इदारों को या जिन अफराद को फायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने ये सब कुछ किया है, उनकी भी नाअहली है कि उन्होंने अपने फायदे के लिए एक ऐसा काम किया जो जमहूरी भी नहीं था और जो सियासी भी नहीं था और जिसका इखलाकी ग्राउंड्स भी मौजूद नहीं थे। तो इस वक्त ये हुकूमत जो है ये इक़्तिदार में बैठ के सियासी तौर पर दिवालिया हो चुकी है। अच्छा दुरानी साहब, आपने दो बातें की, मैं चाहूंगा जरा उसकी तरफ वापस लेके जाऊं आपको। एक तो आपने कहा कि मामलात अदालतों में जाएंगे और अदालतों में जाएंगे तो फिर जाहिर है हमारे जो अगले, अभी तक तो चीफ जस्टिस हमें हम बावर करते हैं और समझते भी हैं कि मंसूर अली शाह ही होंगे, एक बात। दूसरी बात ये कि आप ये समझ रहे हैं कि ये जो अंदर के मेल्ट डाउन की आप बात कर रहे हैं उसमें क्या है, अंदर बददिली इतनी ज़्यादा है या कोई कोर्ट का वो प्रोसेस जो बाद वजूहात पर रुका हुआ है, इलेक्शन कमीशन की एक ख़ास नुक्ता नज़र की वजह से भी, क्या उसमें कोई रास्ते खुल रहे हैं कि जो फॉर्म 47 को नंगा करें? काई साहब, असल बात यह है कि इस वक्त जो फॉर्म 45 और 47 का जो डिस्क्रिपेंसी है उसको हुकूमत ने धांधली से रोका हुआ है और इसके खिलाफ इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो बहुत बड़ है। और वो प्रेशर जो है वो हुकूमत के ऊपर भी है और वो जुडिशरी के ऊपर भी है। मैं ये समझता हूँ कि इस प्रेशर को मजीद शायद जुडिशरी भी ना उठा सके और हुकूमत भी ना उठा सके। उसके नतीजे में ये केसेस जो है ये अदालत में जाएंगे, अदालत में जाने के बाद इनके जो फैसले आएंगे और उसका ट्रेलर जो है वो आपने उस दिन देख लिया जो अदालत की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन आई है। मेरा ख्याल है ये क्लैरिफिकेशन भी है, ये वार्निंग लेटर भी है और ये मुस्तकबिल का खाका भी है जो हुकूमत को देख लेना चाहिए कि इसके बाद जो है इंसाफ का ही बोलबाला होना है और इंसाफ की वजह से जितनी बेइंसाफियां 8 फरवरी को हुई हैं वो सारी की सारी जो हैं उन्हें खत्म किए बगैर अब हमारा दूर की नजर रखते हैं।